ارباب ایمان کا تو اصول حضرات انبیاء کی زندگی کے حوالوں سے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں سمجھائے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، وہ یوسف علیہ السلام کہ ان کی عفت و عصمت کی گواہی دعوت معصیت دینے والی زلیخا نے دی. دعوت معصیت پر جو مستقیم اور ثابت قدم اور آخر وقت تک معصیت کے عمل میں آنے کی ثابت قدم خواہش مند اور سارے ہیلے اور سارے جتن حرص اور خوف کے تخلیق کے سارے وسائل اختیار کرنے والی زلیخا نے جن کی عفت و عصمت پر گواہی دی، یہ وہ کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی. اس سے پہلے آیت ہے اس کی طرف وما ابرئ نفسی والی آیت جنہوں نے پڑھ رکھی ہے، سن رکھی ہے، حوالہ دیتے ہیں. اس آیت سے پہلے کی آیت کی طرف اگر توجہ ہو تو مسئلے کی حقیقت اور طرح سامنے آئے گی. فرمایا جا رہا ہے کہ میں در پردہ خیانت کرنے والوں سے، جو پردوں میں خیانت کیا کرتے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. میں ان میں کا ایک ہوں ہی نہیں. جب دعوت معصیت دی جا رہی ہے وہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں در پردہ خائنین میں سے نہیں ہوں. اور جو خیانت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو کبھی کامیابی کی راہ پر لگاتے ہی نہیں. نبی کا ایمان ہے، پھر اس سے بلند ایمان کی، اس سے محکم ایمان کی، اس سے گہرے لطیف ایمان کی، یعنی اس سے محکم عشق کی، اس سے محکم حکم برداری اور عزت و نیاز حق تعالیٰ کے لیے، اور اپنے نفس سے ناراضی اور اپنے نفس کی چال بازیوں اور شیطان کی چال بازیوں سے. اور وہ جو شیطان کی چال بازیوں میں آنا ہے وہ در پردہ اپنے ساتھ چال بازی کا کام ہے. ہر گناہ دراصل اپنے ساتھ خیانت اور مکر، اپنی ذات، وجود، شخصیت، ہستی، اپنے دل، اپنی روح کے خلاف ایک خیانت کاری کا کام ہے، ایک جھوٹ کا کام ہے، ایک مکر کا کام ہے، ایک عیاری کا کام ہے، ایک مکاری کا کام ہے، ایک دغا بازی کا کام ہے. اپنے آپ سے دغا بازی، وہ جس میں اپنے آپ سے دغا بازی نہ ہو وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے نفس کی پاکی، نفس کے جرائم سے آزاد ہونے کا خیال بھی نہیں رکھتا. اس کا بیان تو کیا ہوگا؟ میں نہیں یہ بیان کرتا کہ میں اپنی ذات سے پاک ہوں، میں بالکل صحیح ہوں، مجھے اپنے نفس سے کوئی خزنی نہیں ہے، میں اپنے نفس سے پورا بدگمان ہوں، میں اپنے نفس سے مکمل ناراض ہوں. میری اس کی صلح مفاہمت یہ کیسے ہوگی؟ میں اسے کہوں کہ یہ اچھا ہے، اچھا ہے تو میرا دوست ہوگا، یہ تو میرا سب سے برا دشمن ہے، سب سے چالاک یار مکار دشمن ہے. 24 گھنٹے یہ گھاٹ میں ہے اور ذرا نظر چوک گئی اس کا حملہ مجھ پر ہو جائے گا. چنانچہ میرا نفس پاک ہے، میں کیسے کہوں؟ ان النفس لم، میرا نفس ہو کسی کا نفس ہو، وہ تو پیدائشی طور پر اپنی طبیعت کی کیمسٹری کے اعتبار سے وہ تو بدی پر اکسانے والی قوت ہے. بدی پر آنے، بدی پہ رہنے، بدی پہ چلنے، بدی پر چلانے، اسی میں ثابت قدمی، اسی میں ثبات، اسی میں عزیمت، آخر تک یہی ایک کام کیے جانے کے اصرار پر. لیکن دیکھیے یہ لوگ اطاعت کو بھی کہ میں نکوکاری پر ہوں، میں دعوت معصیت ہرگز قبول نہیں کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ دعوت معصیت اپنی ذات سے خیانت ہے، اور اللہ جو اپنی ذات سے در پردہ خیانت کرتے ہیں، جو دوسروں سے بھی کرتے ہیں وہ اپنے سے کرتے ہیں، جو اللہ سے کرتے ہیں وہ بھی اپنے سے ہی کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں وہ بھی اپنے سے ہی کرتے ہیں، جو اہل ایمان سے کرتے ہیں
جس سے کرتے ہیں وہ دراصل اپنے سے. اور اللہ تعالیٰ اب خیانت کاروں کی تو یاریوں مکاریوں کو کامیاب کامران ہونے ہی نہیں دیتے. اصلی اصول تو یہی ہے، لیکن اس اصلی اصول کا ایک استثناء ہے. پھر اس کا الہی میں سرشار روح ہے، ایک نبی صدیق کی روح ہے، ایک حسن زلیخا پر نہیں، حسن ربانی پر مٹے ہوئے کی روح ہے. یہ کسی اس کی روح ہے، یہ روح یوسفی ہے، جسے اس ان النفس لامارۃ بالسوء میں بھی نہیں بھولتا، جو اصل قول ہے جس پر تکمیل ہوئی ہے ان کے قول گرامی کی. الا ما رحم ربی، کہ ہاں میرے پروردگار، میرے پالنے والے کی رحمتیں کسی کی دستگیری فرمائیں تو اس کے نفس کی طبی امار کی اس کے خلاف چل جائے، یہ کیسے ہوگا؟ پروردگار کی رحمت ہو اور بدترین دشمن کو بدترین دشمن جانتا ہوں، اور یہ اصول سمجھے ہوئے ہیں اور اختیار کیے ہوئے دل و جان سے قلبی سطح پر کہ در پردہ خیانت کرنے والوں میں کہ مجھے نہیں ہونا ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ جو یہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چال بازیوں کو کامران ہونے دیا ہی نہیں کرتے کہ بھی یہ مجھے علم ہے. لیکن نفس تو بدی پر اکسانے والی ہی قوت ہے نا، میں بچوں گا کیسے؟ لیکن میں بچوں گا کیسے نہیں؟ میں نفس کی امارگی ہو اور پھر بچوں، کیسے بچوں گا؟ لیکن رحمت ربانی ہوگی، نہیں بچوں کیسے نہیں بچوں گا؟ نہیں بچوں کیسے نہیں بچوں گا؟ الا ما رحم ربی، بلا شک و شبہ میرے پروردگار جس پر رحمت فرمائیں. ہم تو اپنے ایک سبق ہمیں یہاں سے مل رہا ہے، بس اس سبق کے لیے گفتگو کرنے آیا ہوں. خود خیانتی میں اور آپ سمجھیں، میں کیا سمجھاؤں گا آپ کو؟ میری کیا حیثیت ہے؟ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اور آپ سمجھیں. ایک سبق ملتا ہے کہ نیکی اگر ہو جائے، اطاعت اگر ہو جائے، ایمان والوں میں پیدا ہوئے، اس وقت تک ایمان والوں میں رہے جانا اگر حاصل ہے، کوئی نماز پڑھنا حاصل ہو جائے، تلاوت حاصل ہو جائے، ذکر حاصل ہو جائے، مناجات حاصل ہو جائے، تبلیغ کا کام حاصل ہو جائے، درس و تدریس کا کام ہو جائے، اسے اللہ الا ما رحم ربی، پروردگار کی رحمت سے نیکی ہوتی ہے. پوجا یہ کہ بدی، ورنہ بدی بھی نیکی نظر آتی ہے. بدی سے بچنا تو کیا، بدی کا نیکی نظر آنا اس سے نہیں بچا جاتا اگر رحمت حق نہ ہو. بدی نیکی نظر نہ آئے، اس کل گناہوں کے اصل گناہ سے بچنا بھی قطعی ممکن نہیں ہے اگر رحمت حق نہ ہو. رحمت پروردگار رحمت حق نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب نفس کی بری باتیں بھی بھلی لگنے لگتی ہیں، یہی تو آیت میں نے پڑھی ہے آج کے موضوع کے طور پر، افمن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کہ شیطان تمہارے برے سے برے ذہنی جذباتی رویوں کو، تمہارے کردار کو، تمہارے اقوال کو، تمہارے نظریوں کو، تمہاری قلبی کیفیتوں کو جو ناپاک سے ناپاک ہوتی ہیں، وہ پاک سے پاک شکل میں اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے آدمی. نفس شیطان نفس سے یہ چال چلتا ہے، نفس آدمی سے یہ چال چلتا ہے. چنانچہ یہ چال چلتا ہے. اب ایک ذرا باریک روحانی بات ہے، قلب کو نفس کی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے. ایک انگریزی میں لفظ میں نے 8ویں 9ویں میں پڑھا تھا، سیلف کمپلیسنسی. اپنے آپ سے بالکل بندہ مطمئن راضی ہوتا کہ نہیں جی میرا سب کچھ ٹھیک، میری سوچ ٹھیک، میرے عقیدے ٹھیک ہے، میری نیتیں ٹھیک ہیں، میرے ارادے تو بالکل ٹھیک ہے. دعویٰ بھی کرتے کہ یہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. کبھی اندر جائزہ لے کے دیکھیں، کیمیائی تجزیہ اپنی نیتوں کا خود کر لیں یا کسی بھلے آدمی سے کرا لیں. اپنا جو مرض بڑے سے بڑا ڈاکٹر خود نہیں جان سکتا ہے، ایک اپنے سے چھوٹے ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جائے گا، وہ بتا دے گا کہ جناب فارسی ایس ڈاکٹر صاحب، آپ ساری دنیا کے امراض تو ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن میں
ایک عام MBBS ہوں، آپ اپنے ایک مرض سے واقف نہیں ہیں، یہ مرض مجھے اس کی علامات آپ میں صاف دکھائی دے رہی ہیں، ایک ایکس رے یہ والا میں کہتا ہوں نکلوائیں، یہ ECG نکلوائیں، یہ الٹرا ساؤنڈ نکلوائیں، پھر 2-4 ماہرین سے پڑھوا لیں، یہ مرض ہے یہ۔ لیکن یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، خوش فہمیوں کی رنگین دھند ہو جاتی ہے، قلب کو نفس کی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے، یہ ایک سیلف کمپلیسنسی، یہ جب قلب پر غفلت کا غلبہ ہوتا ہے، جب مجھے بس اپنی ذات دکھائی دیتی ہے، کچھ دیکھتا ہوں تو بس یہ میں مجھے دکھائی دیتی ہے، میں ہوں، میں ہوں، میں ہی میں ہوں۔ پہلا درجہ غفلت کا اور وہی کبر ہے اور وہی غفلت ہے۔ قلب اسیم 3 حالتیں بتائیں قرآن شریف نے، اللہ نے قلب کی ایک قلب اسیم گناہ گار دل، ایک قلب منیب وہ دل جس میں ذرا یہ آگہی، یہ سمجھ، یہ شعور جاگا، بیداری ہوئی کہ میں غلط ہوں، ذرا صحیح ہونا چاہیے، غلط ہونے پہ شرمندگی جاگی، غلطی موجود ہے لیکن غلطی کے موجود ہونے کی شرم ہے، اور غلطی کو چھوڑنے، غلطی کو توڑنے کا ایک ذرا پہلے ہلکا سا خیال، پھر ذرا شدید خواہش، پھر ذرا ایک مضبوط آرزو، پھر ایک اعلیٰ درجے کا ارادہ، پھر ایک عزم صمیم، پھر ایک حقیقی